بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگلے 72 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ بڑی بڑی گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ سابق گورنر بھی گرفتار ہو سکتے ہیں۔ زاہد کشکوری صاحب یہ خبریں دے رہے ہیں۔ اگلا پورا ہفتہ ہی بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے کیونکہ بڑے بڑے کیسز بھی لگے ہوئے ہیں اور آئینی بینچ کے سامنے لگے ہوئے ہیں، جن میں وہ کیسز بھی ہیں جو تحریک انصاف چاہتی تھی۔ لیکن ہنگامہ خیزی اس لیے بھی بڑھنے والی ہے کہ فضل الرحمان صاحب بھی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ کو فضل الرحمان صاحب کی بات پر زیادہ یقین نہیں ہے، لیکن پھر تحریک انصاف کا کیا کریں؟ جو پہلے جو کہہ چکی وہ کر گئی۔ عمران خان نے جو کہا کہ دوبارہ آئیں گے، بار بار آئیں گے، وہ کام ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر اسلام آباد کی طرف آنے کے اشارے مل گئے ہیں۔ علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں محمود غزنوی کی طرح حملے کرتے رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اگر پختون کشمیر آزاد کروا سکتے ہیں، ان کے لیے لڑ سکتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے، تو اپنی آزادی کے لیے کیوں نہیں؟ تو یہ بڑی خطرناک باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اوپر سے کشمیر کی صورتحال، آزاد کشمیر کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ وہاں بھی مذاکرات میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت اس طرح نہیں ہو سکی اور مارچ کا آغاز ہو گیا ہے۔ شاید یہ کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ یا سب سے بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا کہا جا سکتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہلے نہیں نکلے، اور انہوں نے کہا کہ سب راستوں پر بیٹھ کر دھرنا دے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اسمبلی کا بھی گھیراؤ کریں گے۔ تو حکومت کو پہلے بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، اب بھی اشارے اسی طرح کے ہیں۔ لیکن اب اگر ہم یہاں خیبر پختونخوا کی، اسلام آباد شہر اقتدار کی بات کریں تو اقتدار والے بھی اس وقت پریشان ہیں، ہر طرف سے گھیرے میں نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب بھی بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، پھر سے انٹرویوز دے رہے ہیں، اور انہوں نے فیض حمید صاحب کے حوالے سے بڑا انکشاف کیا ہے۔ ان سب پر بات کریں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ڈیر اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی مین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ڈی چوک میں ہمارے کارکنوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی، حکومت نے دفعہ 245 لگا کر ہمارے لوگوں کو قتل کرایا، 12 ورکرز شہید اور 107 ورکرز کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ 107 ورکرز کا، یہ پہلی دفعہ اس طرح سے بڑا انکشاف علی مین گنڈا پور یعنی ایک وزیر اعلیٰ کر رہا ہے، اور یہ پوری تفصیل آپ دیکھیے خبر کی۔ انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کہا کہ میڈیا نے ہمارے شہداء کے جنازے نہیں دکھائے، لاپتہ ورکر سے متعلق تحفظات ہیں، ہزاروں کارکن گرفتار اور زخمی ہیں، کارکنوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، پانی پت جنگ کی طرح حملے کریں گے۔ 5 حملے ہم نے کر لیے ہیں، جس طرح محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، ہم بھی اسی طرح حملے جاری رکھیں گے۔ کشمیر کی آزادی میں پشتون کا کردار تھا، پشتون کشمیر آزاد کراتے ہیں تو ٹھیک، اور اپنی آزادی کے لیے لڑیں تو غلط۔ فرنٹ لائن پر لڑتے ہیں اور لڑیں گے، ہم شیر ہیں اور شیر رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر گیم کی ہے، یہ ملک کے اندر نفرتیں پھیلا کر خانہ جنگی کرانا چاہتے ہیں، حکومت نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے۔ پھر کہا کہ سول نافرمانی کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی مذاکرات ہونے ہیں، ہم ملک کی خاطر مذاکرات کر رہے ہیں، اگر حکومت مذاکرات نہیں کرتی تو ہم تو چل ہی رہے ہیں، یعنی ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گورنر کے پی کی جانب سے بلائی گئی اے پی سی پر انہوں نے کہا کہ ایسے شخص نے اے پی سی بلائی جس کا کوئی کردار نہیں، گورنر ویلا منڈا ہے، ان کی اے پی سی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے علی مین گنڈا پور نے کہا کہ مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ علی مین گنڈا پور بھی ساتھ دے رہے ہیں، تحریک انصاف بھی ساتھ دے رہی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا، فضل الرحمان صاحب نے تحریک انصاف کا اس طرح ساتھ نہیں دیا، نہیں آخری وقت میں ہم نے دیکھا کہ پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے جس طرح بھی ہے پاس کروا لی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب عمر ایوب صاحب نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ عمر ایوب نے اپنی گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو ہائی کورٹ سے ضمانت ملی ہوئی تھی، اس کے باوجود ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس وجہ سے اب انہوں نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے، اور پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کو ریلیف بھی ملا تھا کہ جب ان کی ضمانت ہو چکی تھی پھر ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو کہا سنجانی میں بیٹھے عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ عمران خان کی بہنی انکشاف کر رہی ہے کہ یہ کہا گیا تھا، آفر کی گئی تھی کہ آپ ڈی چوک نہ جائیں، سنجانی آ جائیں تو عمران خان کو رہا کر دیں گے، لیکن عمران خان کو ان کی کسی بات پر شاید اعتبار نہیں ہے حکومت کی، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ڈی چوک ہی جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھا وہاں جو ڈی چوک آپریشن ہوا اور سانحہ ہوگا وہ سب پھر سب کے سامنے آیا۔ اس کے علاوہ جناب جسٹس منصور علی شاہ سے استعفے سے متعلق سوال پوچھا تو مسکرا کر کہنے لگے آپ کیوں میرے ذہن میں ایسے خیالات ڈال رہے ہیں، یہ سب افواہیں ہیں، میں اپنا کام جاری رکھنا چاہتا ہوں، بھاگنے سے کیا ہوگا۔ یہ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، تو حملے ہو رہے ہیں، ختم کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا عدالت کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگنے سے کیا ہوگا، یعنی منصور علی شاہ صاحب ڈٹ گئے ہیں، اور اس لفظ میں ہی، اس جملے میں ہی
بات سامنے آ رہی ہے کہ کیا عدلیہ کا حل کر دیا کہتے ہیں، لیکن بھاگنے سے کیا ہوگا؟ جو ذمہ داریاں سسٹم کے اندر رہ کر ادا کر سکتے ہیں وہ جاری رکھیں گے، باہر بیٹھ کر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم یہاں پر اپنا محاذ سنبھال کر رکھیں گے اور مقابلہ کریں گے، تو یہ حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ عادل بازئی کی ڈی سیٹ کرنے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل احمد عباسی 9 دسمبر کو سماعت کریں گے۔ عادل بازئی جو خود کو تحریک انصاف کا کہتا ہے، نون لیگ نے کہا نہیں یہ تو ہمارا ہے اور اس کو ڈی سیٹ کر دو، کیونکہ اس نے 26ویں آئینی ترمیم میں ساتھ نہیں دیا، اس کی بلوچستان میں اتنی عزت بن گئی عادل بازئی کی، اور وہ لوٹا نہیں ہوا اس طرح، تو اب اس کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن بھی آپ کو پتہ ہی ہے ساتھ ہے، تو الیکشن کمیشن کے خلاف جو درخواستیں ہیں وہ تو یہاں جو ریگولر بینچز ہیں، جو غیر آئینی بینچز کہہ لیں، غیر آئینی بینچز ہیں، ان کے سامنے ہی جانی ہے۔ یہ حکومت کے لیے ابھی ایک درد سر ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ سرپرائز دے دیا کہ سسٹم کے اندر رہ کر ہم نے لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، بھاگ کر نہیں جائیں گے۔ مستعفی ہونے سے متعلق سوال پر جو سینئر ترین جج جناب جسٹس منصور علی شاہ کا جواب۔ جسٹس منصور کا تقریب میں خطاب کے دوران بار بار آئینی بینچ میں شامل نہ ہونے کا تذکرہ کہ جی بچوں کے حوالے سے آئین کی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، بچوں کو اجازت ہونی چاہیے، ان کی بھی بات سننی چاہیے، لیکن انہوں نے بار بار کہا کہ میں اب یہ نہیں کر سکتا، آئین کی تشریح میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ یعنی اب یہ غیر آئینی بینچز میں بٹھایا گیا ان کو، آئینی بینچز میں تو حکومت نے جن کو سمجھا ہے کہ جی وہ ان کا ساتھ دیں گے، انہوں نے ان ججز کو وہاں پر کہا ہے کہ جی جا کر بیٹھیں۔ اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جی 14 دسمبر کی سول نافرمانی کی تاریخ دی گئی، وجہ فیض حمید کی خبر ہے کہ فیض حمید صاحب کا اس سے پہلے کورٹ مارشل ہو جائے گا اور ان کو سزا ہوگی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں سزائے موت بھی ہے، عمر قید بھی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد فیض حمید صاحب جو بیان دیں گے اس میں جو بھی آئے گا اس میں شامل ہوگا، وہ عمران خان ہو کوئی اور ہو، تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بندہ جو سب سے طاقتور جنرل تھا اس کے خلاف کارروائی کر دے آرمی چیف اور باقیوں کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا، اور پھر باقیوں کے خلاف بھی آرمی یا فوجی عدالت میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ سرور میں جو کال دی گئی نافرمانی کی، جو آگے بھی مسئلے میں دی کہ کھلتے نہیں دماغ میں، ان سے پہلے مسٹیک ہوئی گئی کہ فیض حمید سے ریلیٹڈ گرم خبر آنے والی 40 فریل ہونے کی اچھی بڑی گرم خبر ہے۔ تو گرما ہوا خبر جو ان کے حساب سے 14 آنورڈ آ رہی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں 14 سے پہلے آئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم الدین صاحب کی سپر سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی موجودگی میں یہ پہلی دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ ان کے ادارے کا سب سے طاقتور کے ساتھ انصاف جب ہوگا پٹیرے کے اندر، پاکستان پہلے سب سے طاقتور جنرل کے خلاف جب یہ ہوگا تو پھر باقیوں کو تو نہیں وہ چھوڑیں گے۔ تو اس میں انہوں نے پھر آگے ARY میں پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پھر مجھے نہیں اس میں کوئی سرپرائز لگے گا کہ عمران خان کی باری بھی آ جائے۔ بہرحال جی وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک انٹرنیشنل پریشر اور بڑھ سکتا ہے اور ایک عالمی سطح پر اور بڑی خبر بن جائے گی اور حکومت کے لیے اور مشکلات ہوں گی۔ آئینی بینچ کا اگلا ہفتہ بھرپور گزرے گا، مقرر ہونے والی اہم درخواستیں: 8 فروری الیکشن، 9 مئی واقعات، ملٹری کورٹس، ارشد شریف قتل، سکندر سلطان راجہ تعیناتی، عمران خان توہین عدالت، PTI رہنماؤں کے خلاف مقدمات، 88 الیکشن میں پیسوں کی تقسیم، یہ جو نون لیگ اور دیگر کو پیسے تقسیم ہوئے تھے اس وقت، وہ بھی ابھی کیس لگ رہا ہے جی۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کا آئینی بینچ میں نہ ہونے کا تذکرہ۔ ہال میں موجود جسٹس جمال خان مندوخیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بچوں سے متعلق آئین کے آرٹیکل 11(3) کی تشریح کی ضرورت ہے، میں اب یہ تشریح کر نہیں سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے، مگر اب کیا کروں، میں یہ تشریح نہیں کر سکتا، کیونکہ آئین کی تشریح کا اختیار ویسے تو سپریم کورٹ کے پاس تھا، لیکن اب وہ سپریم کورٹ سے اختیار لے کر ایک بینچ بنایا گیا ہے حکومت کی طرف سے 26 آئینی ترمیم کے بعد، صرف اس کے پاس وہ کیس جا سکتے ہیں، وہ آئینی ہے، باقی ججز غیر آئینی انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، وہ آئین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی کیس نہیں سن سکتے، بس وہ دیگر کیسز کوئی یہی ہیں، کوئی طلاق کے کیسز دیکھ لیں، کوئی عام کیسز اس طرح کے وہ دیکھ لیں جہاں حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ہاں لیکن سسٹم کے اندر رہ کر لڑنے والی جو بات کی ہے منصور علی شاہ صاحب نے، وہ حکومت کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ الیکشن کے میٹرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں اب اس کے لیے بھی کوئی ترمیم لانی پڑے گی ان کو، کیونکہ یہاں پر اگر انصاف ہونے لگ گیا تو پھر سب کے فارم 47 سامنے آ جائیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے، اور فارم 45 جو حقیقت ہے وہ بھی کھل جائے گی۔ تو یہ ہر طرف یہ رپورٹ ہو رہا ہے جو بار بار منصور علی شاہ صاحب نے اس بات کو دہرایا۔
फैसल वाडा साहब को बार बार तंज कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, कह रहे हैं कि वो सिस्टम के लाडले हैं, उनको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे सिस्टम में भी 2 लाडले हैं, एक हमने अहम ओहदा दिया हुआ है, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब की बात होती है। मैं वज़ीर आज़म को कहता हूँ इनसे भी मिलने, मतलब फैसल वाडा से भी मिलने और इनको भी कोई अहम ओहदा वगैरह दे दें, शायद इस तरह से वो यानी खामोश हो जाएं या तनकीद बंद कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता। जनाब, बड़ी सपोर्ट आ गई है मंसूर अली शाह साहब के लिए। लाहौर हाई कोर्ट बार ने जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस को लिखे गए खत की हिमायत कर दी है और कहा है 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर की जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट बार, जो सबसे बड़ी बार वकला की हाई कोर्ट के लिहाज से है, उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज भी सामने आ गई है। मियां नवाज शरीफ साहब के करीबी दोस्त समझे जाने वाले और नून लीग की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझने वाले नजम सेठी कहते हैं आज मैं एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन पेशगोई कर रहा हूं कि नवाज शरीफ खुद इमरान खान को जेल से लेने जाएंगे, वहां जाकर उनको खुद सिस्टम में वापस लेकर आएंगे, ये उन्होंने कहा। ये एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जब फैसल वाडा साहब नून लीग पर शदीद तनकीद किया करते थे कि जी मैंने तो बूट सामने रख लिया, आपने तो पॉलिश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अज़म बुखारी साहब को जवाब दे रहे थे आपको 16 महीने हो गए, आपकी कारकर्दगी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, लेकिन बहरहाल वो फिर इनके वोटों से सेनेटर भी बनते हैं और ये सिलसिला भी होता है। साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के होते थे शाहिद खान अब्बासी ने अपनी पार्टी बनाई। इस्लामाबाद में गोली चले तो इसका जिम्मेदार हुकूमत का सरबराह होता है और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है, आर्मी चीफ नहीं। आपने इन लोगों पर गोली चलाई जो आप पर हमला आवर नहीं हो रहे थे। कोई एक वीडियो दिखा दें जिसमें किसी ने पुलिस वाले पर हमला किया हो, शाहिद खान अब्बासी। अब ये दिलचस्प बात है कि वहां हर तरह से सेफ सिटी कैमरा, वहां बिल्डिंग्स हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उन सब के अपने कैमरेज हैं, सड़कों पर कैमरे, हर तरह से इतने कैमरे हैं वहां पर, तो उसकी फुटेज सामने लाई जा सकती है कि वहां पर हुआ क्या, लेकिन हुकूमत नहीं सामने लाएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि वहां पर हकीकत खुल जाएगी। इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली क्यों चलाई? शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत से सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इन लोगों पर गोलियां चलाई गई जो आप पर हमला नहीं कर रहे थे, बगैर इश्तियाल के गोली चले, ये बहुत बड़ी नाकामी है। शाहिद खान अब्बासी ने पीटीआई मुजाहिरीन पर गोलियां चलाने पर हुकूमत की जानिब से आवाम से माफ़ी मांगने और तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। कहाँ हुकूमत इस चीज़ पर आएगी जी, उन्होंने तो जो कर दिया है वो इंतहाई अफसोसनाक, अंधोनाक है। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस पर मुज़ाकरात नाकाम, अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, GOA खबर दे रहा है, तो इस लॉन्ग मार्च पर भी नज़र रखिएगा। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। पहले भी हमने देखा है कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, इनके मुतालबात मानने पड़े थे हुकूमत को, आटा सस्ता करना पड़ा था, बिजली सस्ती करनी पड़ी थी। अब वो कह रहे हैं कि हमें ये लिख कर दें, आप 2 नंबर हैं, आपका कोई एतबार नहीं है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी इस सदारती ऑर्डिनेंस के 7 साल सज़ा होगी एहतजाज करने पर, ये नहीं हो सकता। ये काम आप इस्लामाबाद के लिए कर सकते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत में, शहर इक़्तिदार में कर लेंगे आप, यहाँ हम आज़ाद कश्मीर में नहीं होने देंगे। ये वो वाज़े कर रहे हैं। वहाँ तो तहरीक इंसाफ लगी हुई है, अब यहाँ तहरीक इंसाफ और ये अवामी एक्शन कमेटी भी इकट्ठे होते नज़र आ रहे हैं और इन्होंने कहा कि फिर हम असेंबली का घेराव करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो चीज़ें फिर और ज़्यादा ख़तरनाक होती नज़र आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।